Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. Bismillahirrahmanirrahim. معزز سامعین کرام، حج کا موسم ہے، لوگ حج پر جا رہے ہیں۔ اگر کسی کے دل میں یہ تمنا ہے کہ کاش میرے پاس بھی پیسے ہوتے اور میں بھی حج پر جا سکتا، ہائے افسوس میری غربت نے، میری غریبی نے مجھے حج کے ثواب سے محروم کر دیا، تو پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ آپ غریب ہوتے ہوئے بھی حج کا ثواب پا سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں، اور آپ یہ ثواب روزانہ حاصل کر سکتے ہیں۔ حج تو سال میں ایک بار ہوتا ہے نا، لیکن یہ جو حج کا ثواب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ آپ روزانہ حاصل کر سکتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 6 طریقے ایسے بتاؤں گا جو آپ اس پر عمل کریں تو آپ حج کا ثواب پا سکتے ہیں۔ ایک ایک کر کے آپ کے سامنے سب بیان کرتا ہوں، ثواب کی نیت سے تمام سنیے گا اور اس ثواب کو حاصل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ پہلا طریقہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح و فجر کی نماز با جماعت ادا کرے یا کسی عذر کی وجہ سے گھر میں ادا کرے اور پھر اسی جگہ بیٹھا رہے، ذکر فکر کرتا رہے، کوئی دنیاوی بات نہ کرے، پھر جب سورج نکل آئے یعنی سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد 2 رکعت چاش کے نفل ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اسے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب یہاں کوئی 15-20 لاکھ روپیہ نہیں لگے گا، صرف آپ نے فجر کی نماز کے بعد بیٹھنا ہے، ذکر فکر دنیاوی باتیں نہیں کرنی۔ جب سورج نکل آئے، سورج نکلنے کے بعد آپ نے 20 منٹ میں جب گزر جائیں، آپ نے 2 نفل ادا کرنے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ دوسرا کام، گھر سے آپ باوضو ہو کر نکلیں، مسجد کا رخ کریں اور نیت کر لیں کہ میں دین سیکھوں گا اور سکھاؤں گا۔ مسجد میں جائیے، حدیث شریف کا مفہوم ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا جو مسجد میں آتا ہے، دین کی کوئی بات سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے اور پھر گھر واپس جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اس حاجی جتنا ثواب عطا فرماتا ہے جتنا ثواب حاجی حج کر کے واپس اپنے گھر آنے پر حاصل کرتا ہے، اتنا ہی اس بندے کو بھی اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا۔ آپ جب بھی مسجد کے لیے جایا کریں، نیت کر لیا کریں کہ میں کوئی دین کی بات سیکھوں گا یا سکھاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ دوسرا طریقہ، جو بندہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے حج اور جہاد جتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ زیادہ سے زیادہ 3 منٹ لگیں گے آپ کے، اور آپ یہ عمل کر سکتے ہیں اور حج کا ثواب پا سکتے ہیں۔ چوتھا طریقہ فرمایا، جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے کسی کو کھانا کھلائے اور نرم کلام کرے، یعنی خوش اخلاقی سے لوگوں کے ساتھ پیش آئے اور لوگوں کو کھانا کھلائے، تو اللہ تعالیٰ اسے بھی حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پانچواں طریقہ، جو اپنے والدین کے چہرے کی زیارت کرتا ہے، ان کے دل میں خوشی داخل کرتا ہے، ان کو خوش ہو کے دیکھتا ہے تاکہ وہ خوش ہو جائیں، ان کی زیارت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور یہ ایسا معاملہ ہے، صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ، جو ایک بار چہرے کی زیارت کرے اپنے والدین کی، اسے ایک مقبول حج کا ثواب ہے، تو جو 2 بار دیکھے تو اسے فرمایا اسے 2 بار مقبول حج کا ثواب ہے۔ عرض کیا رسول اللہ، جو 3 بار دیکھے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات ختم کر دی، مفہوم سمجھا رہا ہوں، فرمایا 2-3 کی کیا بات کرتے ہو، تم دیکھتے جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں ہر بار والدین کے چہرے کی زیارت کرنے پر مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ چھٹا طریقہ، خالص نیت کر لیں کہ اے اللہ تو جب بھی مجھے اتنا مال عطا کرے گا جس سے میں حج کر لوں تو میں حج کے لیے جاؤں گا۔ اب آپ کو چاہے اتنا مال عطا ہو یا نہ ہو، اس خالص نیت پر اللہ تعالیٰ آپ کو حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ امید ہے بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔